الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ نے جمعہ جیسے مبارک دن میں، جمعہ جو مسلمانوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، جمعہ جیسے مبارک دن میں، اور مزید اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مرکز کے دن میں مغرب کے بعد مغرب کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ نے دین کی مجلس میں جڑنے کر بیٹھنے کی، جمع ہونے کی، سننے کی، سنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب دعا یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوں گی، اللہ پاک سب سے پہلے کہنے والے کو کہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ سخت محتاج ہے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی مذاکرے سے اصل مقصد کیا ہے؟ بھئی اپنی زندگی میں تبدیلی کا آنا ہے۔ بیانات سے اصل مقصد کیا ہے؟ بھئی اپنی زندگی میں تبدیلی کا آنا ہے۔ بیان کرنے والے نے بیان کیا، سننے والوں نے سن لیا۔ نہ بولنے والے کی زندگی میں عمل آیا، نہ سننے والوں کی زندگی میں عمل آیا۔ بولنے والا بھی بڑے زور شور سے بولا اور سننے والے بھی بڑے مزے سے سنے۔ 3 گھنٹے زبردست مجلس ہوئی، زبردست واہ واہی ہوئی، لیکن فرمایا عمل کی لائن سے بولنے والا بھی دور ہے اور سننے والا بھی دور ہے۔ تو فرمایا ایسے مجلس میں بولنے والے کا بولنا بیکار ہے اور سننے والے کا سننا بیکار ہے۔ تو اس لیے عمل زندگی میں آ جائے، اس کی کوشش کرنا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، ہم کوشش کریں گے تو اللہ پاک زندگی میں اعمال لائیں گے۔ کوشش نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں عمل کا جذبہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی محتاج، دین کی محتاج سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے۔ میں اس مجلس میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میری زندگی میں دین آ جائے، میں کسی اور کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں اس مجلس میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میری زندگی میں دین آ جائے اور میرے ذریعے سے دوسروں کی زندگی میں دین آ جائے۔ میں اس مجلس میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میری زندگی میں عمل آ جائے اور میرے ذریعے سے دوسروں کی زندگی میں عمل آئے۔ 2 کام ہیں، خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو عمل کرانے کے لیے راستے پر ڈالنا ہے۔ ایک کام کرے، ایک نہیں کرے، عمل تو کرے لیکن دوسروں کو اعمال پر کھڑا نہیں کرے تو بھی حساب ہے۔ دوسروں کو تو عمل پر کھڑا کرے لیکن اپنی زندگی خالی رہی تو بھی حساب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں کام کرنا ہے، ایک کام کر کے ایک چھوڑنا نہیں ہے۔ عمل کر رہے لیکن دوسروں کو اعمال تک نہیں پہنچا رہے، دوسروں کی زندگی میں اعمال نہیں لا رہے، دوسروں کو حق کی بات نہیں پہنچا رہے، حدیث کی بات نہیں پہنچا رہے، دین کی بات نہیں پہنچا رہے ہیں، تو پھر حساب کتاب ہوگا۔
اور دوسرا کیا ہے بھائی، دوسروں کو تو لانے کی اتنی فکر کر رہے ہیں کہ دن رات دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دن رات دوسروں کی نمازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دن رات دوسروں کو سنتوں پر عمل کرانے کے لیے لگے ہیں، لیکن اپنی فرض چھوٹ رہی. بولے کیا چھوٹ رہی؟ اپنی فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو بھی حساب ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے پر ابھارنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ ارے کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھو بھائی، میرے کو دیکھنا نہیں ہے، مجھے مت دیکھیں آپ، میں ٹھہرا بے عمل آدمی، میں ٹھہرا بے عمل آدمی. میں جس کی زبان، میں جس کی باتیں کہہ رہا ہوں آپ ان کو دیکھیے. مجھے آپ دیکھیں گے تو قدم نہیں اٹھا سکیں گے. مجھے نہ دیکھیں آپ، کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے. کون کہہ رہا ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو پھر شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. کہنے والا صحیح بھی کہہ سکتا ہے، غلط بھی کہہ سکتا ہے، ایسا نہیں. کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے اور کس کی بات کہہ رہا ہے. تو اس لیے معذر بزرگوں، عمل زندگی میں آ جائے یہ اصل چیز ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بھی مذاکرہ ہمارے درمیان میں ہوگا، جم کر بیٹھیں گے، جم کر سنیں گے اور پھر سن کر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے بھائی؟ عمل کریں گے. عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ابھی مذاکرے کو سن کر چھوڑنا نہیں ہے، مذاکرے کو سن کر اپنی زندگی میں عمل کا لانا ہے اور اپنے گھر والوں کو جا کر بتانا ہے کہ آج ہم بیان میں بیٹھے تھے، فلاں حضرت یہ بولے، فلاں بات یہ بولے، میں بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں بھی کرو. میں نیت یہ کر رہا ہوں کہ میں نمازہ نہیں چھوڑتا ہوں، تمہیں بھی نیت کرو، تمہیں بھی نماز نہیں چھوڑنا. تبھی جا کر بیٹھنا کامیاب ہوگا نا، تبھی جا کر سننا سنانا کامیاب ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بولنا بھی بیکار ہے اور سننا سنانا بھی بیکار ہے. کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی، دین میں قربانی اصل ہے. کیا اصل ہے؟ قربانی اصل ہے. جسم کھانا مانگتا ہے، پینا مانگتا ہے، روح کھانا مانگتی ہے، جسم سانس مانگتا ہے. جسم کا دار و مدار سانس پر اٹکا ہوا ہے، جسم کا دار و مدار روح پر اٹکا ہوا ہے. اس جسم سے روح نکل جائے تو پھر یہ جسم کیا ہے؟ بیکار ہے. تو جس طرح جسم روح مانگتی ہے، روح سانس مانگتی ہے، اسی طرح دین قربانی مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے بھائی؟ اور یہ اب کا نہیں ہے، شروع سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک کا یہ اصول ہے، کنڈیشن ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ دستور ہے. ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبۂ اسلام کرنا ہے. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. تو دین قربانی مانگتا ہے. دین کے راستے میں تکالیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. آپ جتنی زیادہ قربانی دیں گے اللہ اتنا زیادہ آگے بڑھائیں گے. اصول ہے. ارے دنیا کے راستے میں بھی، دنیا کے میدان میں بھی، کاروبار میں بھی جو جتنا زیادہ کاروبار کے پیچھے وقت لگایا وہ اتنا زیادہ آگے بڑھتا نہیں بڑھتا؟ بڑھتا ہے. دین کے لیے جو جتنا زیادہ قربانی دے گا وہ اتنا زیادہ آگے بڑھے گا. اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اللہ اس سے کام لیں گے. یہ پہلا اصول. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بھائی جتنے ذمہ دار ساتھی ہیں، جتنے پرانے ساتھی ہیں، ان کو اتنی قربانی دینی ہے. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا نوکر ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ ارے قوم کا سردار، جماعت کا سردار، جماعت کا امیر، جماعت کا بڑا یا قوم کا بڑا، قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم کا لفظ آیا ہے. خادم بولے تو اردو میں نوکر، قوم کا بڑا قوم کا نوکر ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا پہلا اصول کیا ہے؟ دین قربانی مانگتا ہے. اور دوسرا، جو آدمی جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری لے گا اس کو اتنی زیادہ قربانی دینی ہوگی. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے. پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی کچی بات نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت تھی. محبوب کبریا کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو بہت محبت تھی، بہت محبت. اتنی محبت کہ اللہ نے فرمایا آپ کو بنانا ارادہ نہ ہوتا، آپ کو بنانے کا مقصد نہ ہوتا. یعنی اگر میں آپ کو بنانے کا ارادہ نہیں کرتا تو میں دنیا کو بناتا نہیں. یعنی دنیا کئی کو بنائے؟ آپ کو بنانا ہے بول کے اللہ دنیا بنائے ہے. یعنی دنیا آپ کی طفیل میں بنی ہے. اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اب یہ ذرا سوچ کے دیکھو، آپ دنیا کا دستور کیا ہے؟ دنیا میں میں اور آپ جس سے محبت کرتے اس کو کیا تو تکلیف پہنچنے دیتے؟ ارے بولو، ارے دیتے کیا بھائی؟ اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے ماں باپ ہے، اپنے بھائی ہے، اپنے بہنا ہے، جو رشتہ دار ہیں، آدمی جن سے دل سے محبت کرتا ہے ان کو کیا تو تکلیف پہنچنے دیتا؟ ارے بولو، ارے دیتا کیا بھائی؟ نہیں دیتے. بلکہ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ باپ خود تکلیف گوارا کر لیتا لیکن بچوں کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتا. میں پریشان ہوا تو ہوا با، میرے بچے پریشان نہیں ہونا. ایسے ماں باپ بھی ہم نے دیکھے ہیں، خود بخار میں ہیں، خود 100 کے اوپر سے ڈگری خود بخار ہے، خود کو بخار ہے اور بچے کو ہلکی بخار ہے. پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو لے کے بچے کو گود میں لے کے بھاگ رہا. بولے کیوں بھاگ رہا؟ بولے بھائی بچے کو بخار ہے. بولے مجھے کیا تو ہوا تو ہونا چلتا لیکن میرے بچوں کو نہیں ہونا چلتا. نہیں، بچوں کو آدمی تکلیف پہنچانے تو بہت دور کی بات ہے، تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا. بولے تو دنیا کا دستور تو یہ کہ آدمی اپنی محبت کرنے والوں کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، تکلیف میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور خود یہ بولتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے کو تکلیف پہنچے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا. میری جان جاتی ہے جائے لیکن تمہارے کو تکلیف نہ ہو. تو میرے بھائیوں، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کے باوجود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین کے راستے میں مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا. دین کے راستے میں مجھے جتنا پریشان کیا گیا اتنا کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا. دین کے راستے میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. دین کے راستے میں جتنی مشقتیں مجھے دی گئیں اتنی مشقتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. دین کے راستے میں جتنا مجھے مارا گیا پیٹا گیا اتنا کسی اور نبی کو مارا پیٹا نہیں گیا. اگر اللہ چاہتے تو بغیر تکلیف پہنچائے کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیتے. اللہ کے لیے مشکل ہے کیا بھائی؟ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ میرے بھائیوں،
میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ آسان لگ رہا ہے، لیکن آدمی جو کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے کر جا رہا ہوں، ابھی نہیں، یہ 1447 چل رہا ہے، 1447 سال پیچھے میں آپ کو لے چل رہا ہوں۔ وہاں آپ دیکھیں، ایک ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار سب کو کرایا کہ بھئی اللہ کو ایک مانو، سگے رشتہ دار چچا دشمن ہو گئے، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ صبح صبح بہترین کپڑے پہن کر جاتے تو شام جو نا کپڑے گرد آلود ہو کر واپس آتے۔ کبھی میرے آقا سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجڑی جس میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر میرے آقا کی مبارک گردن پر رکھ دی جاتی۔ ابو جہل کا ارادہ ہوا لعین ملعون کا کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی گردن کو پیر سے دبا دو۔ کیا کروں؟ آپ کی گردن کو پیر سے دبا دو تاکہ گھٹ کے مر جائے بولے۔ یہ ارادہ ہوا اور ارادہ کر کے جو ہے نا ایسا کرنے کے لیے نکلا، لیکن ہیبت چھا گئی اس پر، واپس آ گیا بولے۔ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی، بیٹیاں جو معصوم بیٹیاں ہیں وہ آ کر اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی اور روتی جاتی، بولے بیٹیاں بھی رو رہے ہیں، والد صاحب بھی رو رہے ہیں بولے۔ تو بیٹیوں کو کیا حکم ہوتا؟ بیٹا رونے کی ضرورت نہیں، بولے یہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین اس دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں پھیل جائے گا۔ اپنے لوگ دشمن ہو گئے، اتنے دشمن ہو گئے، اتنے دشمن ہو گئے کہ اپنا محبوب وطن چھوڑنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر آدمی کو اپنا وطن بہت عزیز ہوتا ہے، بہت محبوب ہوتا ہے، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ جاتے خود آپ کیا کہنے لگے کہ مکہ تو مجھے بہت پسند ہے، اگر تیرے اندر رہنے والے لوگ مجھے پریشان نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ دشمنوں کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ہجرت کی۔ بولے کب ہجرت کی بھائی؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ رات کے وقت میں دشمنوں کے ڈر سے پکڑے نہیں جانا بول کے، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ڈائریکٹ مدینہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ بالکل پہنچا سکتے تھے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ پل کے پل میں پہنچا دیتے مدینہ، بات ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن میرے عزیز و دین قربانی مانتا ہے، رات کے وقت میں چلے، دشمنوں کے ڈر سے، کافروں کے ڈر سے غار ثور میں جا کر پناہ لی، 3 دن 3 رات وہاں قیام کیا۔ میں نے تو نہیں دیکھا ہے غار ثور، جنہوں نے دیکھا ہے آپ ان کو پوچھیں۔ وہ پہاڑ 760 میٹر اوپر ہے، بولے کتنے؟ 760 میٹر، یعنی 2490 فٹ اوپر۔ کتنے فٹ اوپر بھائی؟ وہ پہاڑ 2490 فٹ اوپر ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے آپ ان کو پوچھیں، وہ اتنا، ابھی تو ترقی یافتہ دور میں آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے اس غار کی کیا حالت رہی ہوگی، اس راستے کی کیا حالت رہی ہوگی۔ ویسے ٹائم پر اس وقت رات میں ایک ایسا غار جو 2490 فٹ، یہ مسجد 40 فٹ ہوگی یا 50 فٹ ہوگی، میں کیا کہہ رہا ہوں، 2490 فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑ واقع ہے۔ ایک ساتھی کے ساتھ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ اس پر چڑھتے ہیں، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجے سے چڑھتے تھے، پنجے سے، انگلیوں کے ساتھ، پیروں کی انگلیوں کے سارے سے چڑھتے تھے۔ چڑھتے چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر زخمی ہو گئے، خون نکلنے لگا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔
ارے آج کے ترقی یافتہ دور میں اوپر چڑھنا بول کے سوچنے سے بھی آدمی گھبراتا ہے۔ رات کے موقع پر ایک ساتھی کے سہارے سے آپ چڑھ رہے ہیں، پاؤں مبارک خون سے لہو لہان ہو رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ پہاڑ بھی ایسا پہاڑ ہے، کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے کہ اس میں آدمی اگر کھڑا ہو کر جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، اس میں جھک کر جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تم مدد نہیں کرتے کوئی بات نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ تم ساتھ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، اللہ ساتھ دے گا۔ تو معزز بزرگوں، معلوم یہ ہوا قربانی دیں گے تو ساتھ کون دے گا؟ ارے بولو بھائی۔ پھر کیا کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو اچھی طرح صاف کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے میں جاتا ہوں، بولے پہلے میں جا کے غار کو دیکھتا ہوں۔ وہ غار کو جا کے اچھی طرح سے صاف کر کے جہاں جہاں سوراخ ہے اس کو بند کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر لیٹ گئے۔ دشمنوں کے ڈر سے 3 دن اور 3 رات آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ لوگ ڈھونڈنے آ کے بھی واپس چلے گئے کہ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہاں مکڑی نے جالا بنا دیا۔ بولے اب ایک دیکھنے والا انسان، عقل مند انسان یہ سمجھتا کہ اس غار میں جو بھی جاتا ہے یہ تو جالا ٹوٹ جاتا، جالا بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا۔ دشمن پیروں پر جان پر پہنچ گئے کہ اب دکھے گی جب دکھے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر مدینہ پہنچے، پھر ہجرت کا لمبا سفر ہوا۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ کیا ساتھ دے رہے ہیں مجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی سیدھا چلو، آپ ادھر ادھر کیوں چل رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کروں، دل کو چین نہیں آتا۔ کبھی آگے چلتا ہوں تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ پیچھے سے آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ کبھی پیچھے چلتا ہوں تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ دائیں سے کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو میں دائیں آ جاتا ہوں۔ کبھی دائیں چلتا ہوں تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بائیں سے آپ پر حملہ کرے گا تو میں بائیں آ جاتا ہوں۔ پورا مکے سے لے کر مدینہ چوپیر ایسی پھرتے رہے۔ مدینہ پہنچے کہ مدینہ جانے کے بعد بھی آپ کو اطمینان ملا؟ ارے مکے میں تو ایک دشمن تھے خالی کفار مکہ، مدینہ جا کے 3 دشمن ہو گئے۔ پہلے چیز ایک دشمن تھا کفار مکہ، پھر مدینے کے یہود اور منافق، 3 دشمن ہو گئے۔ دین قربانی مانگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی قربانی دینی ہے۔ قربانی دیں گے اللہ آگے بڑھائیں گے۔ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ اپنی چھوٹی زبان سے، حقیر زبان سے نکال رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ قربانیاں نہیں دیتے تو آج ہم تک یہ دین پہنچتا ہی نہیں ہوتا۔ پھر غزوہ بدر ہوئی، پھر غزوہ احد ہوا۔ غزوہ بدر میں تو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے مدد کی تھی۔ چھپر کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی کہ یا بار الہ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج اس دنیا سے، اس زمین سے ختم ہو گئی تو پھر اس دھرتی پر آپ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اللہ نے مدد کی۔ پھر غزوہ احد ہوا۔ پھر غزوہ احد میں کیا تکلیفیں ہوئی، کیا مشقتیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا دندان مبارک یعنی دانت مبارک ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ السلام کا سر زخمی ہو گیا، جو خود پہنے ہوئے تھے اس کی کڑیاں سر میں گھس گئیں۔
ایک ملعون ایک کافر نے دور سے پتھر پھینکا، جو پتھر آ کر منہ پر لگا تو یہ جو سامنے کا دانت ہوتا ہے، نیچے کا دانت، جو سیدھے طرف کا دانت ہوتا ہے، وہ دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہونٹ زخمی ہو گیا۔ کافروں نے مسلمانوں کے لیے گڑھے بنائے ہوئے تھے، ایک گڑھے میں گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تو گڑھے میں گرنے کی وجہ سے جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، وہ لوہے کی ٹوپی کی جو کڑیاں تھیں، وہ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، بولے خون نکلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کو جسم مبارک پر پوچھتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو قوم اپنے نبی کا دانت توڑتی ہے اور سر پھوڑتی ہے۔ خود کی جو کڑیاں گھس گئی تھی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خود کی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے نکالا ہوا۔ میرے معزز بزرگوں، قربانی دینا ہے، قربانی دیں گے، اللہ آگے بڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، بے پناہ مشقتیں آئی، بے پناہ تکلیفیں آئی، اور ہمیں یہ کہنے کا موقع بھی نہیں رہا کہ بھئی انہوں تو اچھے اچھے مزے کر کے گئے، ہمارے کو پریشان کر رہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے ایسی قربانیاں دی۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں قربانی دینا ہے۔ جو جتنا زیادہ قربانی دے گا اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے بھی قربانی دی، نواسوں نے قربانی دی، بیٹوں نے قربانی دی، ازواج مطہرات نے قربانی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مکمل قربانیوں پر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ خاندان کو آرام میں رکھ کر امت سے قربانی منگوا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خاندان والوں نے خود قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے میرے معزز بزرگوں، دین قربانی مانگتا ہے۔ اب حسب استطاعت قربانی دے، اپنے اوقات کی، اپنی جان کی، اپنی مال کی، جو جتنی زیادہ قربانی دیتا ہے دے۔ اور دین کے پھیلنے کے 3 ذریعے ہیں، ایک ہے تبلیغ، دوسرا ہے تعلیم، تیسرا ہے تحریر۔ یہ دونوں آپس میں، آپ جس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تبلیغ کے ذریعے سے دین پھیلانا چاہتے ہیں پھیلائیں، تعلیم کے ذریعے سے دین پھیلانا چاہتے ہیں پھیلائیں، تحریر کے ذریعے سے دین پھیلانا چاہتے ہیں پھیلائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ دین کے پھیلنے کا جو ذریعہ بن سکتا ہے اس ذریعے سے دین کو پھیلانا ہے، اور دین کو پھیلانے میں جو قربانی، جو پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، ان کو برداشت کرنا ہے۔ میں آرام سے رہتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آزماتے ہیں، کبھی بیمار کر کے، کبھی جان کا نقصان کر کے، کبھی مال کا نقصان کر کے، کبھی اولاد کا نقصان کر کے، لیکن دین نہیں چھوڑنا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے مبارک دین کے لیے ہزاروں مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کی، مگر دین نہیں چھوڑا۔ خود احد کی لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے کھڑے ہو گئے کہ کفار تیر مارتے تھے، وہ تیر انہوں نے اپنی پیٹھ پر، سارے کے سارے تیر اپنے پیٹھ پر گوارا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی گردن مبارک ہٹا کر جنگ کا منظر دیکھنا چاہتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ اپنی گردن مت ہٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ قربانیاں دی ہے، دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس کے لیے قربانی اصل ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے بتایا تھا، جو جتنا زیادہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو قربانی اتنی زیادہ دینی پڑتی ہے۔ میچ کرنا کا، ہمیش کرنا کا، کب تک کرنا کا، ایسیج کرنا کا نہیں۔ اور میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ اپنے دین کا کام لے رہے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس سے اللہ اپنے دین کا مبارک کام لے لے۔
جس سے اللہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے وقت لے لے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اس کا وقت لے لے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ میرا اور آپ کا وقت دین کو پھیلانے کے لیے نہیں لگ رہا ہے تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ دین کو پھیلانے کے لیے وقت لگ رہا ہے، چاہے وہ تعلیم کے اعتبار سے ہو، دین کو پھیلانے کے لیے وقت لگ رہا ہے، چاہے وہ تبلیغ کے اعتبار سے ہو، دین کو پھیلانے کے لیے وقت لگ رہا ہے، چاہے وہ تحریر کے اعتبار سے ہو۔ جس اعتبار سے آپ دین کو پھیلانے کے لیے وقت دینا چاہتے ہیں دے، آپ کے ذریعے سے دین پھیلے گا، یہ آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے۔ ورنہ اللہ پاک اپنے دین کو پھیلانے میں، یاد رکھے، اچھی طرح سن لے اور اچھی طرح سمجھ لے اور اپنے کانوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لے کہ دین کو پھیلانے میں اللہ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ ہم کام کرے تو دین پھیلتا، نہیں تو نہیں پھیلتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین پھیلنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نہیں کریں گے، اللہ دوسروں سے لے لیں گے۔ اور پھر کیا ہوئے؟ پھر اللہ پاک ایسے نتائج دکھلائیں گے، ایسے نتائج دکھلائیں گے کہ جن نتائج کے بارے میں اور آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ قربانیوں سے دین پھیلتا ہے اور رزلٹ بھی ملتا ہے اور آنے والے نتائج بھی ملتے ہیں۔ قربانیاں نہیں دیں گے تو پھر دین بھی نہیں پھیلے گا اور نتائج بھی نہیں دکھلیں گے۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی تھی، تابعین نے قربانیاں دی تھی، تبع تابعین نے قربانیاں دی تھی۔ ایک لمبی لسٹ ہے اس دین کے راستے میں تکلیف پہنچنے والے ناموں کی، ایک لمبی لسٹ ہے، میں اور آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ارے بھائی، بڑے بڑے اللہ والوں کو ستایا گیا، میرا اور آپ کا شمار کسی لسٹ میں نہیں آتا۔ اللہ کے راستے میں ستایا جا رہا ہے، خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اللہ کے راستے میں باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے، خوش نصیبی ہے۔ دنیا کے حساب سے تو باتیں سنتے رہتے، مشکلات آتی رہتی، دین کے حساب سے مشکلات آئے، پریشانی آئے، یہ خوش نصیبی ہے۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا ہے۔ میرا 1 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میرا 1 دن اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میرے 3 دن اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میرے 40 دن اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میرے 4 مہینے اللہ کے مبارک دین کے لیے لگ جائے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میرا 1 سیکنڈ بھی اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، لگاؤ، کرو۔ تعلیم کے اعتبار سے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، پھیلائیے۔ تبلیغ کے اعتبار سے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، پھیلائیے۔ تحریر کے اعتبار سے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، پھیلائیے۔ یہ 3 شعبے دین کو پھیلانے کے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بن کر کام کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا فریق نہیں بننا ہے۔ ہمیشہ دین کا کام کر رہے، تمہیں نہیں کر رہے، وہ کام نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ دین کا ہر کام، ہر ساتھی قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طریقے سے دین کو پھیلا رہا ہے، پھیلانے دو۔ جس ترتیب سے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہماری ترتیب ہے، اور جس ترتیب سے سامنے والا قرآن سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے وہ اس کی ترتیب ہے۔ اس کا مقصد بھی دین کو پھیلانا ہے، ہمارا مقصد بھی دین کو پھیلانا ہے۔ کام کا طریقہ الگ ہے، وہ الگ بات ہے۔ رفیق بنیں گے، اللہ کام لیں گے، دلوں میں محبت آئے گی، پھر ساتھی آپس میں ایسی محبت آئے گی، ایسی محبت آئے گی کہ سگے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی ہے، ویسی محبت کام کرنے والے ساتھیوں کی دلوں میں آئے گی۔ جیسی محبت کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں تھی۔ کیا ہوا؟ جان دینا تو گوارا ہو گیا، لیکن اپنے مرن شہید ہونے والے ساتھی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرے بولے۔ آج ہوتا ہے ایسا؟ ارے ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے۔ جان جانے کے قریب تھے، ان کے چچیرے بھائی، ان کے بھائی چچیرے بھائی جو ہے نا
ان کو پانی پلانے کے لیے لے کے گئے، انہوں پانی پینے والے تھے، بازو سے ایک زخمی صحابی کی کراہنے کی آواز آئی، انہوں نے پانی مانگا تو انہوں نے کیا کہا، بھائی میں بعد میں پیتا ہوں، پہلے ان کو دو، اور ہمارا کیا ہے، اس کو ملے دے نہیں ملے دے، پہلے مجھے ملنا۔ اور بعض تو ایسے ہیں مجھے ملے دے نہیں ملے دے، اسے نہیں ملنا۔ ایک تو یہ ہے مجھے مل جائے اسے نہ ملے، اور دوسرا کیا ہے، مجھے نہیں ملنا پرانی، مجھے نہیں ملا تو اسے بھی نہیں ملنا۔ جب ایسا دستور ہوگا، پھر ایسے حالات آئیں گے تو پھر کام نہیں ہوگا۔ تو وہ زخمی صحابی کے پاس آواز دینے کی وجہ سے انہوں پانی کا مشکیزہ ان کے پاس لے کے گئے، انہوں پینے والے تھے، بازو سے ایک اور صحابی نے پانی کے لیے آواز دی، انہوں بھی کیا کرے کہ بھائی میں بعد میں پی لیتا ہوں، پہلے ان کو دو۔ انہوں ذرا دور تھے، پانی لے کر ان تک گئے، تک ان کی جان نکل گئی، پھر انہوں شہید ہوئے، ان کی جان نکلی، بول کے یہاں آئے تو ان کی جان نکل گئی، پھر ان کی جان نکلی، بول کے ان کو پلانے گئے تو ان کی جان نکل گئی۔ تاریخ نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ دیکھیں گے آئندہ۔ اللہ نے تعریف کی ہے، ایسی محبت تھی صحابہ میں، صورت دیکھ کو معلوم کر لیتے تھے انہوں کی پریشان ہے کیا نہیں ہے بول کے۔ ہمیں کیا کرتے، کسی ساتھی کو پریشان دیکھے تو پریشان دیکھ رہا تھا، کیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ کس کو بول رہا نہیں بولے۔ ایک صحابی روزے پر روزہ رکھ رہے تھے، روزے پر روزہ رکھ رہے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو روزے پر روزہ رکھ رہے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک دن روزہ رکھے، افطار کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی، پھر دوسرے دن افطار کا ٹائم ہوا، پھر دوسرے دن بھی افطار کے لیے کیا بھی نہیں ملا، تیسرے دن کے روزے کی نیت کر لیے بولے۔ تو ایک صحابی نے تاڑ لیا، سمجھ گئے، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، ان کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ یہ بھوکے ہیں۔ کون تو بولے ان کو سوال کرے ہو، نہیں کرے بولے، ان کی حالت کو دیکھ کو سمجھ گئے کہ انہوں بھوکے ہیں۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے بولے آج میں ایک مہمان کو لے کر آؤں گا، تو انہوں بولے کہاں لے کر آتے تم، ہمارے گھر میں بھی کھانا ہے نہیں، ایک آدمی کھائے سرکار سے، کتنا کھانا ہے، ایک آدمی کھائے کتنا سے کھانا، زیادہ نہیں ہے۔ تو بولے کوئی بات نہیں، میں مہمان کو لے کے آؤں گا، تینوں جنے دسترخوان پر بیٹھیں گے، تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا، ہمیں دونوں کھانے کی ایکٹنگ کریں گے لیکن کھانا نہیں ہے، پورا کھانا انہوں کھا دے۔ بولے ایسے ہی ہوا، عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے، بلا کے لائے، اپنے گھر میں لے گئے، چراغ کو بجھایا گیا اور انہوں اپنا پیٹ بھر کے کھا لیے۔ اور کھانے کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کیا بولے، تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند ہے، تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بولے ان کے زمین میں ہونے والے اعمال، زمین پر ہونے والے اعمال سے اللہ خوش ہوتے تھے، دلوں میں ایسی محبت تھی کہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن سامنے والے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ ان کو خوشی دیتا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں ایک دوسرے کا خیال کریں گے، قربانیاں دیں گے اور مشقتیں برداشت کریں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے تو آپس میں دلوں میں محبت آئے گی، پھر کام ہوگا۔ جب تک دلوں میں محبت نہیں آئے گی، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے، پھر رسمن کام ہوگا، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ادباً گزارش ہے سب سے پہلے نیت یہ کرے ہم میں سے ہر آدمی جتنی ہو سکتی ہے اتنی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ قربانی بولے تو بھئی عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے، قربانی دینا بولے وہ بکرے کی قربانی، گائے کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی اپنے اوقات کی، اپنی جان کی، اپنی مال کی دینا ہے۔ اب کیا کہ میرے وقت لگانے کے ذریعے سے اللہ کا مبارک دین پھیل جائے، میری جان لگانے کے ذریعے سے اللہ کا مبارک دین پھیل جائے، میرا مال لگانے کے ذریعے سے اللہ کا مبارک دین پھیل جائے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، جسمانی اعتبار سے بھی انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے،
مالی اعتبار سے بھی انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے، ہر اعتبار سے انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے، تب جا کر اللہ کا مبارک دین پھیلا۔ ایک جنگ میں جانے کا موقع ہوا جسے جیش عسرہ کہا جاتا ہے۔ جیش کے معنی ہے جنگ کے، عسرہ کے معنی ہے تنگی کے، یعنی تنگی والی جنگ، ایسی جنگ جس جنگ میں جانے کے واسطے صحابہ کے پاس سامان بھی موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا جنگ میں جانا ہے، کون اللہ کے دین کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اپنی دولت دیتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی، پھر تشکیل کی، پھر صحابہ کو ابھارا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو ترغیب دے، پھر دینے کے لیے ابھارا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ ارے دیے یا نہیں دیے بھائی؟ دیے ہیں۔ تبھی جا کر اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ جنتی دنیا ہی میں اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ کہیں اولئک هم الصادقون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں کہا الا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور پھر آگے بڑھ کر اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اس لیے بھائی ادباً گزارش ہے، اس بولنے کا سننے سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ قربانی دینے والے بن جائیں، میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ جو دین میری اور آپ کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے، کھانے سے زیادہ، پینے سے زیادہ۔ کوئی آدمی بھوکا مرا، اس کا حساب کتاب اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، کئی کو بھوکا مرا پوچھ نہیں ہوگی، کوئی آدمی پیاسا مرا پوچھ نہیں ہوگی، بے ایمانی کی حالت میں مرا تو پوچھ ہوگی۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اپنے ایمان کو بچانے کی، بنانے کی محنت ہے۔ بھئی ایمان بچے گا تو بنے گا، نہیں بچے گا تو کہاں سے بنے گا؟ جو چیز بچتی ہے بنتی ہے، نہیں بچی تو پھر کہاں سے بنے گی؟ ارے کوئی چیز ہے تو اس کی حفاظت کریں گے، وہ چیز ہے ہی نہیں تو اس کی کیا حفاظت ہوگی بھائی؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی ساتھیوں، اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے ایمان کو بچا کر بنانا ہے۔ ایمان بنے گا آدمی نمازوں کی پابندی کرے گا، ایمان بنے گا آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا، ایمان بنے گا آدمی روزے رکھے گا، ایمان بنے گا آدمی صدقہ و خیرات کرے گا، ایمان بنے گا آدمی کا دل مسجد میں لگے گا، ایمان بنے گا آدمی دکان میں رہے گا لیکن دل کہاں رہے گا؟ مسجد میں رہے گا۔ ایمان بنے گا تو آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، ایمان بنے گا تو آدمی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے گا، ایمان بنے گا آدمی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، ایمان بنے گا آدمی کی زبان سے گالی نہیں نکلے گی، ایمان بنے گا آدمی کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 بار سوچے گا، ایمان بنے گا تو آدمی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیروں سے۔ ساری چیزیں ایمان کے بننے سے ہے، یہ بنے گا ساری چیزیں زندگی میں آئے گی، یہ نہیں بنے گا تو پھر کوئی چیز زندگی میں نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے سب تیار ہے بھائی انشاءاللہ؟ ارے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟